ایک اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخص قابل رشک ہیں. ایک اور حدیث میں کیا آیا؟ دو شخص قابل رشک ہیں. قابل رشک کسے کہتے ہیں؟ قابل فخر ہے، تو ان پر فخر کرنا چاہیے کہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قابل رشک. ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا، وہ قرآن پڑھاتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ شخص قابل فخر ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ شخص بھی قابل فخر ہے. ایک اور حدیث میں کیا آیا ہے کہ قیامت والے دن قرآن شریف پڑھنے والوں سے کیا کہا جائے گا؟ قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. کیسے قرآن شریف پڑھنا ہے؟ تیز تیز. اے فرقان، قرآن شریف کیسے پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر. اور قیامت والے دن یہی الفاظ کہے جائیں گے، ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم قیامت دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. اور جو بچے دنیا میں تیز تیز پڑھتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اے انس، جو بچہ جلدی جلدی پڑھتا ہے قرآن اس کا کیا بنے گا؟ پھر تو وہ جنت کی سیڑھیوں پہ اٹکا رہے گا. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو وہ تیز تیز پڑھے اور لمبی لمبی اسٹیپ لے، فرشتے کہیں واپس واپس نیچے نیچے، یہ آیت تیز پڑھی ہے، نیچے جاؤ، اس کو آہستہ پڑھ کے اوپر جاؤ. ایسا نہ ہو پھر ہم پھنس جائیں. صحیح ہے. تو قرآن مجید کس طرح پڑھنا ہے بھائی؟ ٹھہر ٹھہر کے. اس کی ابھی دنیا میں ہی پریکٹس کر لو. دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قیامت والے دن بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے. اور اگر دنیا میں تجوید پر توجہ نہیں دو گے، پرسکون ہو کے نہیں پڑھو گے، تو آپ کے پیچھے ایک تو تراویح بھی کوئی نہیں پڑھے گا، پھر قیامت والے دن بھی خطرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اس کے قوانین کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے. ایک اور حدیث میں آیا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، اس سے قرہ حضرات مراد ہے. ہم آپ کو بنا رہے ہیں، آپ بنو قرآن پڑھنے میں ماہر. قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ابو بکر بھیا ماہر ہے، نہ کہ سونے میں. نیند کرنے میں ماہر نہیں ہے، اس میں ماہر ہے جی. تو قیامت والے دن اس کو کیا اعزاز ملے گا؟ وہ ان فرشتوں کی لسٹ میں ہوگا، ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو نیکیاں لکھتے ہیں. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیں گے، اندازہ لگاؤ. اس لیے بھیا قرآن مجید کے تجوید کا خیال کرو، قرآن مجید کو اس کے حق کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرو. آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، خوب اچھی طرح سیکھو. ہم تو آپ کی منت کرتے ہیں بھائی، تجوید پوچھو، قواعد پوچھو. یہ نہ ہو کہ جب ہم پوچھے تو آپ پھنسے بیٹھے ہو، آپ کو کوئی قاعدہ سمجھ نہیں آیا، پوچھو. قیامت والے دن پھر یہ درجہ ملے گا آپ کو کہ پھر آپ کن کے ساتھ ہوں گے؟ نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. اور اسی طرح جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور ابرار الحق کی طرح کبھی سوتا ہے کبھی میری بات سنتا ہے، وہ قیامت والے دن بھی پھنسے گا. ادھر یہ رہا ابرار الحق، یہ رہا بیچارہ تہوا ڈھونڈ رہا. لازمی تھوڑی میں ادھر دیکھوں گا تو بچہ ادھر ہی بیٹھا ہے. تو جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک کیونکہ اس بیچارے کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا،
پھر بھی وہ قرآن مجید سے محبت کرتے ہوئے قرآن مجید کا ذوق اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھ رہا ہے، تو اس کو مشقت ہوتی ہے نا، ایک مشقت کا ثواب اور دوسرا قرآن مجید کو جو وہ حروف ادا کر رہا ہے ان حروف کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس قرآن مجید کو تجوید سے سیکھنا ہی نہیں ہے، بس اٹک اٹک کے پڑھیں گے ڈبل ثواب ملے گا۔ پھر وہ درجہ بھی ہے کہ پھر معزز فرشتوں کے ساتھ بھی ہوں گے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے بھائی روزانہ تلاوت کرنے کا؟ اس سے قرآن مجید کے ساتھ تعلق بھی برقرار رہتا ہے۔ چھٹیوں میں جیسے ہم آپ سے کہتے ہیں بیٹا روزانہ 1 پاؤ تلاوت لازمی کرنا، 1 پارہ لازمی پڑھنا، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ قرآن مجید سے آپ کا تعلق نہ ہٹ جائے۔ جو بچے چھٹیوں میں قرآن پاک نہیں پڑھتے تو پھر وہ فضل الرحمان اور عمر کی طرح پورا ہفتہ پھر تنگ کرتے ہیں، پھر ان کو نہ کچھ یاد ہوتا ہے نہ پتہ ہوتا ہے۔ جو بھی بچے چھٹیوں میں قرآن نہیں پڑھتے پھر جب پڑھائی شروع ہوتی ہے تو بگڑے بیٹھے ہوتے ہیں، آج ہم نہیں جائیں گے، آج پہلا دن ہے، ہمیں تو اب منزل یاد نہیں ہے، قاری صاحب 1 پارہ سنیں گے، سب کی قاری صاحب پوری مت سنیں، 1 پاؤ کر کے سن لیں۔ یہ ساری پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں بھائی؟ ہیں ابو بکر جی چھٹیوں میں قرآن نہیں پڑھتے اور بھی کی ساری گلیوں میں سائیکل چلاتے ہیں۔ چھٹیوں میں کھیلنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے، دونوں کام کریں تاکہ قرآن سے تعلق بنا رہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، گھر کے کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ گھر کے کاموں میں برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر پہلے 3 برتن دھو رہے تو تب 5 دھونے پڑیں گے، یہ برکت مراد نہیں ہے۔